فیض صاحب نے جس تنتنے سے یہ نظم شروع کی، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، نقش فریادی کا وقت ہمارے ہاں سیاست کی ایک کشمکش کا زمانہ ہے. ہم ذہنی غلامی میں بھی ہیں اور سیاسی غلامی میں بھی، اور اس میں خیال اور فکر کو تو شاید کوئی کر لے غلام، لیکن زبان کا غلام ہونا سب سے مشکل بھی ہوتا ہے اور سب سے آسان بھی. وہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے اور جو خود اپنے قدم جما کے کہیں کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ سب سے پہلے اپنی قوت گویائی کو ختم کرتے ہیں، بولنا نہیں جانتے. اور فیض صاحب کا یہ اعتبار کہ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بات کی جرت، بات کہنے کی ہمت، بات کا حوصلہ اور بات کے معنی، یہ تینوں باتیں بول میں آتی ہیں. بول زباں اب تک تیری ہے. جسم کو پابند کر سکتے ہیں نا، زبان کا پابند ہونا کسی زنجیر اور کسی تالے کی گرفت میں آنا مشکل ہوتا ہے. اور تیرا ستواں جسم ہے تیرا، اور یہاں ستواں سے مراد ہے صحت مند، توانا، چوکس، چاقو چوبند. بول کے جاں اب تک تیری ہے. اب یہاں ایک بڑی شرط فیض نے رکھ دی کہ ہم اس وقت تک بولیں، اور یہاں بولنا وہ بولنا نہیں ہے جو ہم میں سے بہت سیاست کی دکان چمکانے کو بولتے رہتے ہیں. یہاں بولنا ہے وہ جس کو ہم نے پہلے تولا ہو، عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر. اور جو بات ہم عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر تول چکے ہوں، پھر جب اس کو کہیں گے کہ بول کہ جاں اب تک تیری ہے، کہ زندگی کے معنی یہ ہیں کہ انسان سچ، حق اور خیر کی بات کہنے سے کبھی نہ گھبرائے. دیکھ کے آہنگر کی دکان میں، اب یہ جو ایک مثال ڈھونڈی، تشبیہ دی ہے. آہنگر کہتے لوہار کی دکان جہاں بھٹی گرم ہوتی ہے. تند ہیں شعلے سرخ ہے آہن. اب یہ جو آہن گر کی دکان ہے، یہ وقت ہے، اور یہ جو موقع مناسب ہے، یہ جو حالات رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کو آمادہ کر رہے ہیں. تند ہیں شعلے یعنی بھٹی گرم ہے، موقع ہے، لمحہ وہ ہے جس کی گرمی کو، جس کی حدت کو اور جس کی اہمیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے. اور سرخ ہے آہن، جب کبھی لوہے کو کسی دوسری شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا تپا لیا جائے کہ وہ سیاہ رنگ کی دھات ایک سرخ انگارے کی طرح نظر آئے. زندگی میں بھی جتنی ہمت ہے، اگر اس میں خون کی حرارت قائم ہو اور وہ اپنی زندگی کی ساری سیاہی کو بھلا کے ایک حوصلے کا انگارہ بن جائے، تو پھر کھلنے لگے قفلوں کے دہانے. تو پھر تالے بند نہیں رہتے، تالے کھلتے ہیں. اور سب سے پہلا تالا کھلتا ہے فکر کا، اور جب فکر کا تالا کھل جائے تو زبان کہنے سے گھبراتی نہیں. اور پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، اور زنجیر کا دامن پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ جو زنجیر کے حلقے ہیں، جب ان پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ کھلتے جاتے ہیں. تو وہ زنجیر جو گرفتار کرنے کی ہوتی ہے وہ دامن کی طرح پھیلتی ہے. صرف اپنا ہی دامن نہیں پھیلتا، دوسروں کے کو بھی اس میں گنجائش ملتی ہے. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے. اور فیض کے خیال میں آزادی خیال، گفتار کی آزادی، فکر کی آزادی، احساس کی آزادی ایک لمحے میں خود کو منوا سکتی ہے. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے. اور جسم و زباں کی موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ یا جان لے لی جائے یا خاموش کر دیا جائے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک. یہ یقین کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کتنا ہی ستم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بندش کیوں نہ ہو، ناکامیاں شاید سامنے نظر آتی ہوں، لیکن ان ناکامیوں میں بھی سچ کبھی نہیں مرتا. سچ
اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک سچ کہنے کا حوصلہ باقی ہے۔ بول، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، خاموشی سے بڑا کوئی جرم نہیں، خاموشی سے بڑا کوئی اخلاقی جرم نہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے اظہار نہیں کر سکتے جو کچھ کہ آپ سمجھتے ہیں سچ ہے، تو آپ کی زبان کو کس نے روکا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھی بات کبھی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جو اس بات کو مؤثر کرتا ہے۔ بول، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ اور انسان جب تک کچھ کہے نہیں، اپنے آپ کو منوائے گا کیسے؟